بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فعن ابی عمرو سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ مسلم کی حدیث ہے یہ۔ حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا، اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے لا اسأل عنہ احدا غیرک، کہ مجھے اس بات کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ کے بعد میں کسی اور سے بھی اس کے بارے میں پوچھوں۔ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل، اس بات کا اعلان کر دو کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لا چکا، ثم استقم، پھر اس بات پر ڈٹ جاؤ اس بات پر۔ یہ مختصر حدیث ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑی باتیں ہیں، بہت بڑی گہرائیاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صحابی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ صحابہ تو ان کا علم تو ایسا تو نہیں تھا کہ وہ پیدائشی عالم تھے، انہوں نے جو فضائل اور جو مناقب اور جو خصوصیات اب ہمیں ان میں نظر آتی ہیں، تو یہ خصوصیات اور یہ فضائل ان کے اور ان کے یہ کمالات تو پیدائشی نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں ان کے اندر یہ باتیں پیدا ہوئیں۔ کچھ لوگ صحابہ کرام کے بارے میں اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ گویا کہ وہ بھی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست سمجھایا تھا، صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے براہ راست سمجھایا تھا اور وہ پہلے دن سے مکمل تھے، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، اور جس طرح شاگرد پہلے دن وہ سارا کچھ نہیں سمجھ چکا ہوتا ہے جو آخر میں سمجھ جاتا ہے، ظاہر ہے کہ ان کا علم تدریجی ہوتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ وہ چیزیں سمجھتے ہیں، ان کی تربیت بھی ایسی ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تربیت بھی ایسی ہوئی۔ اور انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے دو زانو ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اختیار کی، صحبت اختیار کی، بات کو سنا، غور سے سمجھا، یاد کیا، پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ چیزیں پیش نظر رہیں۔ تو پھر اگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی ایسی بات آ جائے کہ اچھا وہ صحابی ہوتے ہوئے اس کو یہ نہیں معلوم تھا، تو اس پہ کوئی تعجب تو نہیں ہونا چاہیے۔ طالب علم کو کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں، کچھ نہیں معلوم ہوتی۔ وہ طالب علم تھے، تو پہلے دن سے تو طالب علم کے دماغ میں کوئی ایسی بات نہیں ڈالی جاتی کہ وہ سب کچھ جان جائے، آہستہ آہستہ اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ جب موقع آتا ہے تو اس موقع کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا سمجھنے کے لیے کوئی موقع ہونا چاہیے، کوئی ایسی فضا ہونی چاہیے، کوئی ایسی حالات ہونی چاہیے جس کے بغیر آدمی اس بات کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا۔ جب وہ حالات ہوں، وہ سیاق و سباق ہو، وہ انوائرمنٹ ہو، تو اس انوائرمنٹ میں، اس سیاق و سباق میں آدمی اس بات کو جس طرح سمجھ جاتا ہے تو اس کے بغیر اس طرح نہیں سمجھ جاتا۔ اس لیے تو ہمارے مسلمانوں میں مشکل یہ ہے کہ ہم سنت کے بغیر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو سنت ہمیں وہ انوائرمنٹ دیتی ہے، وہ حالات ہمیں بتاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت۔ تو ان حالات میں جب آیتیں نازل ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ حالات تھے جب یہ بات ہوئی۔ اب ان حالات سے قطع نظر کر کے اس سے آنکھیں بند کر کے، اس کو نظر انداز کر کے آپ صرف ایک بات کو، صرف ٹیکسٹ کو
سامنے رکھ کر وہ باتیں نہیں سمجھ سکتے جو آپ کو اس حالات میں، اس کے تناظر میں آپ اس کو رکھیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ تو کچھ چیزیں تو ایسی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا دی، ایسی کچھ چیزیں ایسی تھی جو موقع آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا۔ اب جب موقع نہیں آیا تھا تو ظاہر ہے کہ وہ چیزیں تو، اور پھر یہ بات بھی تھی کہ کمزوریاں ہوتی تھی تو ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے بتایا جاتا تھا ان کو، جس طرح ایک استاد اپنے شاگردوں کے، ماں باپ اپنے بچوں کی کمزوریوں کو دیکھ کر بار بار ان کو سمجھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ تربیت لیتے بھی ہیں اور ان کی شخصیت کا ارتقا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قل لی فی الاسلام قولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے۔ ظاہر ہے کہ لوگ ہمیشہ، اس زمانے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائنس کے بارے میں کیا فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاضی کے بارے میں کیا فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان علوم کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو یہ بات دراصل میں لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کس لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم تقسیم کیا یا جو لوگوں کو سمجھایا، جو لوگوں کو بتایا، یا جس بات کو پہنچانے کے لیے ان کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، وہ دین کی بات تھی جس کو لوگ اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دیوار کو کیسے چنا جائے گا، آبادی اور قلعے کو کیسے بنایا جائے گا، قلعہ کیسے بنایا جاتا ہے، اور دشمن کے مقابلے میں بندوق اور توپ اور یہ چیزیں کیسی بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ تو بات نہیں ہے۔ شاید میں نے آپ کو بتایا بھی ہو کہ ایک دفعہ ہمارے ایک محترم تھے، ایک ادارے کے سربراہ بھی تھے، ہم اس وقت یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تو وہ اپنے آپ کو بڑا اسکالر سمجھتے تھے کہ میں بڑا دین کا بڑا اسکالر ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہمیں اشارہ دیا تھا کہ فریج بناؤ اور بجلی بناؤ، بجلی بناؤ، فریج بناؤ۔ بھئی کہاں اشارہ دیا تھا؟ تقریر میں وہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے نا وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا تَسْتَخْرِجُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، آپ سمندروں سے تازہ گوشت نکالتے ہیں، کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں چلو سمندر کے کنارے جو لوگ آباد ہیں، کراچی میں، گوادر میں، تو وہ تو چلو تازہ مچھلی کھائیں گے، تو ہم جیسے لوگ جو سمندر سے سینکڑوں میل دور ہیں، ہم کیسے تازہ مچھلی کھائیں؟ کہتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز دریافت کر لیں کہ جس سے وہ مچھلی ہمیشہ تازہ رہے۔ اب میں اگر بات کی دوں تو فریج میں آپ کوئی چیز 2 دن 4 دن 5 دن سے زیادہ رکھیں گے تو وہ تازہ ہوگی، تو باسی پھر کس چیز کا نام ہے؟ لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ چلو خراب نہ ہوگی، بوسیدہ یا کیا کہتے ہیں اس کو، گل سڑ نہ جائے گی۔ تو گل سڑ ہونے سے بچانے کے لیے تو لحمن طرین کا تو مطلب ہے کہ ابھی آپ نے اس کو شکار کیا اور ابھی آپ نے اس کو استعمال بھی کیا، کھا بھی لیا۔ کیا کہتے ہیں وہ فضا میں گرچہ اڑا شاہین وار، وہ کرگس کے بارے میں کہتے ہیں نا، وہ فضا میں اسی طرح اڑتا ہے جس طرح شاہین اڑتا ہے، لیکن شکار تازہ کی لذت سے بے نصیب رہا۔ اب شاہین جب شکار کرتا ہے تو عین اسی وقت جب وہ تڑپتا ہے اور اس کا خون ابھی گرم ہوتا ہے تو اس گرم گرم خون و گرم گرم گوشت وہ اسی طرح کھا لیتا ہے، اس کا اپنا مزہ ہے۔ اور کرگس جو ہے وہ جا کر دیکھتا ہے کہ کسی نے شکار کیا ہے، پھر اس سے کچھ چیزیں بچ گئی ہیں تو چلو جا کر اس کو چیر پاڑ کے کھا لیتا ہے۔ تو تازہ اس کو نہیں کہتے، لحمن طرین، لیکن اس نے ایک، اب میں پھر ساتھیوں کو بتاتا تھا کہ اچھا پھر تو یہ بات آپ کے ذہن میں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجلی کیوں نہیں بنائی؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو وہ زیادہ مصروف تھے تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو تو بتاتے کہ بجلی بناؤ اور فریج بھی بناؤ، تو انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا۔
پھر صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو بھی نہیں بتایا. 1400 سال سے 1300 سال تک یہ آیت اسی طرح پڑی رہی. جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کو خیال آیا, پھر آپ نے بھی نہیں بنایا, بنایا بھی کسی اور نے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ کیسی بات ہے؟ پیغمبر سے پوچھو دین کے بارے میں. کچھ ہمارے دوسرے لوگوں کو یہ وہ پڑ گئی ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, پیغمبر نے تمہیں وہ سب کچھ بتا دیا جو تم نہیں جانتے تھے. کہتے پیغمبر تو مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ عَالِمُ الْغَيْبِ, نعوذ باللہ. وہ مکان جو پرانے زمانے میں تھے, وہ جو اب ہے, وہ جو آنے والی ساری باتوں کا وہ عالم ہے. خدا کے علم اور پیغمبر کے علم میں کوئی فرق نہیں, سوائے اس کے کہ اس کا علم ذاتی ہے, اس کا علم عطائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے, اسے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیا نہیں ہے, وہ اپنی طرف سے خود. تو ما لم تکونوا تعلمون. اچھا, اس کو بتایا جائے کہ پیغمبر نے تو لوگوں کو بتایا جو وہ نہیں جانتے تھے, سب کچھ بتایا. پھر انہوں نے بھی سب کچھ بتایا, تو آپ کو سب کچھ بتایا کہ نہیں بتایا؟ تو اگر آپ کو سب کچھ بتایا ہے تو پھر تو میں آپ سے کئی چیزیں پوچھوں گا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. سمجھ میں آتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سب کچھ کا پتہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو زہر ملایا گیا تھا گوشت میں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھا بھی لیا, ایک نوالا منہ میں ڈال بھی دیا, اور ایک صحابی نے تو کھا کر وہ شہید بھی ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے. تو اگر پتہ تھا تو اپنے ساتھی کو کیوں نہیں بتایا جس بیچارے نے اسے کھا کر شہید ہوا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو باتیں لوگوں نے, منافقوں نے اور دشمنوں نے مشہور کی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا نا کہ آئندہ وحی آئے گی اور اس میں پتہ چلے گا کہ یہ باتیں غلط ہیں, جھوٹ ہیں. تو پہلے سے کیوں نہیں بتایا لوگوں کو کہ اب صبر کرو, 1 مہینے بعد وحی آئے گی؟ تو حضرت علی سے پوچھتے ہیں, حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ سے, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں, دوسرے مسجد میں لوگوں سے پوچھتے ہیں, خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ حقیقت کیا ہے. تو پھر ان باتوں کی کیا ضرورت تھی؟ تو جو بھی کوئی اس بارے میں بات کہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ چلو 1 مہینے انتظار کر لو, وہی آئے گی. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم. تو یہ آیتیں پڑھاتے, یہ آیتیں سناتے لوگوں کو, عالم الغیب تھے, نعوذ باللہ. یہ کس قسم کی چیزیں ہیں؟ تو قل لی فی الاسلام قولا, اسلام کے بارے وہاں پہ بھی یہ مطلب ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ. دین کے معاملے میں جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے, آپ دیواریں چننا جانتے تھے, قلعے بنانا جانتے تھے, تیر کمان بنانا جانتے تھے, دبابے بنانا جانتے تھے, دنیا کی چیزیں, حکومتیں کرنا, یہ ساری چیزیں, کچھ چیزیں آپ جانتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کھیتی باڑی کی چیزیں, یہ زراعت کی باتیں, اس زمانے میں لوگ جانتے تھے, کئی چیزیں وہ بناتے بھی تھے اس زمانے کی چیز. آہستہ آہستہ انسان نے اور بھی سیکھ لیا کچھ چیزیں, لیکن نہیں جانتے تھے تو دین نہیں جانتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو دین سمجھانے کے لیے, تو یہ صحابی وہ درست جو بات فرما رہے ہیں, قل لی فی الاسلام, مجھے پتہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام سمجھانے کے لیے بھیجا ہے, دین سمجھانے کے لیے بھیجا ہے. تو میں کوئی ایسی بات نہیں پوچھ رہا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر نہیں بنا کر بھیجا. جو باتیں ہم اپنی عقل سے معلوم کر سکتے ہیں کہ زراعت کیسی کرنی ہے, کھیتی باڑی ہم نے کیسی کرنی ہے, تجارت کیسی, ہاں اس میں جو چیزیں حرام ہیں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. پھر یعنی عبادات تو کوئی جان نہیں سکتا تھا سوائے پیغمبر کے. معاملات لوگ جانتے ہیں لیکن اس میں حد اعتدال سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, کسی کے حق تلفی کرتے ہیں. تو جہاں پہ وہ حقوق العباد یا حقوق اللہ کے بارے میں رکاوٹ بنتی ہیں وہ چیزیں, یا جہاں پہ کسی کی حق تلفی ہوتی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تجارت کرو لیکن یہ چیزیں پابندی ہیں, کھاؤ پیو لیکن ان چیزوں پر پابندی ہے, ٹھیک ہے. یہ چیزیں اب معاملات میں دنیا کا تجارت ہے, کاروبار ہے, کیا ہے, صلح ہے, جنگ ہے, حکومت کرنا ہے, اس میں یہ چیزیں ٹھیک ہیں اور یہ چیزیں اس میں غلط ہیں. ان چیزوں کو بنیاد بناؤ. اور عبادات تو سر سے پاؤں تک وہ تو ظاہر ہے, وہ تو پیغمبر کے بغیر کوئی نہیں جانتا تھا کہ خدا کی رضا کیسی ہے, کس چیز میں ہے. تو عبادات میں صرف اور صرف وحی کے ذریعے, وحی پر اعتماد کیا جانا ہو.
معاملات میں جو چیزیں عقل انسانی سے معلوم ہو سکتی ہیں اور وہ کوئی وائلیشن اس میں نہیں ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی، کوئی ظلم اس میں نہیں ہے، کوئی غلط چیزیں اس میں شامل نہیں ہوئی ہیں، تو وہ عقل سے معلوم ہو سکتی ہے اور آپ عقل کے مطابق کر لیں۔ لیکن جہاں پہ کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو وہ شریعت نے بتا دی ہے۔ اب شریعت کو اس معاملے میں اس طرح بنیاد بنایا جائے گا کہ جہاں پہ شریعت نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے بس اسی پر اکتفا کر دو، باقی اجازت ہے، باقی اجازت ہے معاملات میں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں یار جی بس جب شریعت کی ساری باتیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ ہل چلائے جاتے تھے، ہمارے ہاں ٹریکٹر اور پتہ نہیں نئے جدید زرعی قسم کی چیزیں آ گئی ہیں تو اسی سے زراعت ہوئی۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمایا تھا کہ ہل چلانا فرض ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو ہے وہ بنانا حرام ہے؟ یا تلوار جو ہے جنگ میں تلوار کا استعمال فرض ہے اور تلوار کے علاوہ کسی اور ہتھیار کا استعمال یا اس کو بنانا یہ ممنوع ہے؟ اگر بتایا ہوتا تو قل لی فی الاسلام قولا، اسلام کے بارے میں مجھے بتا۔ اور یہ جو فرمایا کہ لا اسأل عنہ احدا غیرک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی دو قسم کی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک آدمی کو سمجھانے کے لیے سادہ قسم کی باتیں ہیں، سادہ قسم کی باتیں جس کو آدمی سن کر سمجھ جاتا ہے، جس طرح ابھی یہ بات ہے کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، ایمان باللہ کا اقرار کر لو، اس کی گواہی دے دو، زبان سے اس کا اعلان کر دو اور پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، سادہ سی بات تھی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر کئی معنی ہوتے ہیں، جس میں مفسرین نے اور محدثین نے اور فقہاء نے مجتہدین نے نئے نئے معنی نکالے ہیں۔ تو گویا کہ یہ صحابی یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسی بات جس کے بعد میں کوئی ایسی تعویل اور اس میں کوئی ایسا سوال پیدا ہو جائے اور اس سوال کے لیے مجھے کوئی اور سوال کرنا پڑے تو شاید وہ میں اصل بات جو ہے وہ بھول جاؤں گا، اصل بات میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گی۔ تو مجھے کوئی ایسی سادہ بات بتائیے جو بالکل میری سمجھ میں آنے والی بات ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال بھی یہی تھا، ان کو جوامع الکلم دیے گئے تھے، جوامع الکلم، ایسی باتیں دی گئی تھی کہ جس میں الفاظ تو کم سے کم ہوتے تھے لیکن اس میں معنی بہت زیادہ ہوتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بتا دی ایسی بات کہ جس کو وہ سمجھ بھی گیا اور مطمئن بھی ہو گیا۔ اچھا جی، حالانکہ یہ بات ممنوع نہیں ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں دوسرے لوگوں سے اس کا مطلب پوچھے، کوئی ایسی بات ہو، لیکن صحابہ کرام نے باقاعدہ ایک دوسرے سے پوچھا بھی، صحابہ کرام نے کئی احادیث کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے، اب اس کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ یہ کیا ہے، اس میں یہ مطلب مراد ہے یا دوسرا مطلب مراد ہے یا تیسرا مطلب مراد ہے۔ اور بعد میں لوگوں نے بھی ایک دوسرے سے پوچھا، تو یہ پوچھنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے سادہ سی بات سمجھائی جائے، بس زیادہ گہرائی میں شاید نہ جا سکوں یا میں شاید وہ مقصد کو بھول جاؤں جو اصل بات تھی۔ کبھی کبھی ایسی بات ہوتی ہے نا کہ وہ اصل متن جو ہوتا ہے وہ متن زیادہ تشریحات کی وجہ سے آنکھوں سے بالکل اوجھل ہو جاتے ہیں، شرح اتنی زیادہ، شد پریشان خواب من از کثرت تعبیر رہا۔ ایک آدمی خواب دیکھتا ہے تو 10 آدمی اس کی مختلف تعبیریں بتاتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، دوسرا کہتا ہے اس کا یہ مطلب ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میری خواب تو کیا ہو گئی، وہ تو پریشان ہو گئی، پریشان۔ آپ کو پتہ ہے نا پریشان کو پریشان کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں یہ لفظ ہے پریشان، پری جو ایک جگہ پہ ٹکتی نہیں ہے، پری اڑتی ہے، ادھر اڑتی ہے، اڑتی ہے، پریشان یعنی پری کی طرح جو کبھی جھلک دکھاتی ہے کبھی اڑ جاتی ہے، وہ کہاں پکڑ، تو آدمی کہتا ہے ادھر تو کوئی چیز تھی کہاں گئی، تو پریشان، وہ تو پریشان، اب ہم تو پریشان کہتے ہیں نا، حت المیقات یہ ہے پریشان، پری کی طرح۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ، اس بات کا اعلان کر دو۔ اب دیکھیں وہ تو مومن ہے، وہ صحابی ہے، اس نے ایمان لایا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں قل آمنت باللہ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس بات کا اعلان کر دو۔ اعلان کرنے کا مطلب کہ حسب موقع، جب موقع آ جائے نا تو اپنے ایمان کو چھپاؤ مت، موقع آنے سے پہلے چھپائیں گے تو وہ دوسری بات ہے، لیکن موقع آنے
پر بھی تم چھپاؤ گے تو پھر اس کے اظہار کا موقع کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا ایک آدمی کا باپ مر گیا تھا یا ماں مر گئی تھی، تو اس کے گھر میں ایک دیا تھا، تو اندھیرا تھا، تو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے، تو کسی نے اس کو کہا کوئی دیا نہیں ہے دیا تاکہ جلائیں روشنی ہو جائے. اس نے کہا وہ دیا تو ہمارے گھر میں ہے، لیکن میں نے اس کو سخت موقع کے لیے رکھا ہوا ہے، مشکل وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. نے کہا مشکل وقت سے اور کیا ہوگی، تو والدہ ماں وفات پا گئی ہے، لوگ آ گئے ہیں، میت پڑی ہوئی ہے. مور دے مڑدن ودینہ بزیا سخت وقت ما سخت وقت لائی خود دا. ہاں مشکل وقت کے لیے میں نے رکھا ہے. تو بھئی ایمان کس مشکل وقت کے لیے تم نے محفوظ رکھا ہوا ہے؟ جب اس کے اعلان کا موقع آ گیا تم اس وقت نہیں بتایا کہ میں مومن ہوں. وہ کہتے ہیں ہے کوئی مومن؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں ہوں. کوئی ہے یا نہیں ہے؟ میں تو ہوں. تو یہاں کہیں پہ کوئی اس طرح کی قربانی کی بات ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ چلو بس کسی اور موقع کے لیے. کون سے موقع کے لیے آپ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں؟ قل آمنت باللہ، ایک مطلب اس کا یہ ہوا کہ جب موقع ہو تو اس کا. ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ قل آمنت باللہ، تجدید ایمان کر دو، ایمان کی تجدید کرتے رہو. یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، بس موقع بموقع، وقت بر وقت، حسب موقع اپنے ایمان کی تجدید. اور یہ ایمان کی تجدید کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں بتایا بھی ہے کہ کم از کم 40 سال پہنچنے تک تو ایمان کی تجدید ہونی چاہیے. 40 سال کی عمر کو پہنچو گے، حتی اذا بلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. تو لوگوں نے لکھا ہے اس آیت کے اندر تفسیر میں کہ جس آدمی کی عمر 40 سال کو پہنچ جائے نا، اسے چاہیے کہ وہ تجدید ایمان کر دے. تجدید ایمان یعنی اپنے آپ کو بتا، اس کے پہلے بھی یعنی یہ نہیں کہا کہ پہلے نہ کر دو، لیکن موقع بموقع اپنے ایمان کی تجدید. اور 40 سال کو پہنچو گے تو پھر تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کر دو. اور ایمان کی تجدید کا مطلب صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ غور کریں، فکر کریں. اچھا 40 سال عمر تو گزر گئی، اب پتہ نہیں کتنی عمر باقی ہے، تو میں اپنے سارے رویوں پر، اپنی سوچوں پر، اپنے عمل پر، اپنے کردار پر، اپنے سارے فیصلوں پر نظر ثانی کر لوں. اگر اس میں کوئی ادھر ادھر کی بات ہے تو پھر اس کو مٹا دوں، اس کو ڈیلیٹ کر دوں کہ یہ نہیں ہے میری، یہ میں نے چھوڑ دی ہے. اس لیے کہ ابھی تو بس وہ ایک موڑ آ گیا زندگی کے اندر، ایک موڑ آ گیا. ابھی تک جو حالت تھی وہ دوسری تھی، ابھی اس کے بعد ایک اور حالت. ابھی اس کا مطلب یہ کہ میں پہاڑ پر چڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، تو اب تو پہاڑ پر سے اترنے کا وقت آ گیا. 40 سال کے بعد پھر واپس ہونے کا وقت آ گیا نا. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو احساس جلدی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو جلدی نہیں ہوتا، لیکن 40 سال کے بعد زندگی جو ہے نا وہ ریورس گیئر لگاتی ہے، پھر واپس ہی بڑھاپے کی طرف. تو بڑھاپا کیا ہے؟ وہ وہی ہے نا جب آپ بچوں کی سی عادتیں ہو جاتی ہیں، بچوں کی پہاڑ سے جلدی نیچے اترا جاتا ہے. ہاں پہاڑ سے جلدی نیچے اترا جاتا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اچھا جی، جلدی بھی اتر جاتا ہے. ظاہر چڑھنے میں تو سانس پھول جاتی ہے نا، اور اترنے میں تو شاید، اور کبھی اترتے آدمی لڑک بھی جاتا ہے. ہاں ویسے اترنے میں جلدی بھی ہے چڑھنے کی بنسبت، لیکن کبھی لڑک بھی جاتا ہے، پاؤں پھسل جاتا ہے. اللہ خیر کرے. بہت ڈرایا آپ نے. قل آمنت باللہ، تو اپنا تجدیدی وقت بر وقت، موقع بموقع، حسب حال اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو. تجدید کا مطلب یہی نا، ہم اپنے کپڑوں کی تجدید کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. تجدید کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہم کپڑے استری کرتے ہیں تو اس لیے استری کرتے ہیں نا تاکہ اس کی جو سلوٹیں ہیں وہ چھپ جائیں اور وہ بالکل تازہ نظر آ جائے. تازہ، اس میں تازگی. پالش کرتے ہیں، بوٹوں کو پالش کرتے ہیں، کپڑوں کو دھوتے بھی ہیں، پھر صاف بھی کرتے ہیں، پھر اس پہ استری بھی چلاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو جب ہم اس میں تازگی لاتے ہیں، اس کی تجدید کرتے ہیں، تو ایمان کی بھی تو تجدید کر دیں نا، ایمان کی بھی تو تجدید کر دیں. اس لیے کہ جس چیز کی آپ تجدید نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر وہی کام نہیں کرے گا، جو یا ایسا نہیں لگے گا جس طرح
لگنا چاہیے، وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ ہاں وہ سیدھا ہو جائے گا۔ اس کے ذرائع کیا ہوں گے سر تجدید؟ ہاں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کے ذرائع کیا ہیں۔ تو ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا ہے کہ ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء، دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے، زنگ آ جاتا ہے، جس طرح لوہے کے اوپر زنگ آ جاتا ہے، جب اس کے پر پانی پڑتا ہے تو پانی پڑنے کے ساتھ ساتھ ہی اس پہ زنگ بھی آ جاتا ہے، ظاہر ہے کہ کچھ گرد و غبار بھی تو پڑتا ہے۔ تو قیل وما جلاؤہا، تو لوگوں نے پوچھا اب اس کا زنگ کیسے دور کیا جائے، تجدید اس کی کیسے کی جائے، دل کے ایمان کی تجدید کیسے کی جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت، ایک تو قرآن کو بہت بار بار پڑھو، اور پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھو، ٹھیک ہے، ترجمے کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ، مدعا کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، جن چیزوں میں آپ غور کر سکتے ہیں ان میں کچھ ایسے احکام ہیں، ایسی باتیں جس میں عام لوگ غور نہیں کر سکتے، وہ تو علی فرق المراتب ہے، کون کس قسم کے غور کا وہ ہے اہل ہے، لیکن بہرحال اپنے حد تک تو جو سادہ باتیں ہیں اس میں تو ہر ایک غور کر سکتا ہے۔ تو تلاوت و ذکر الموت، اور موت کو یاد رکھنا۔ موت کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ بس آپ کہیں گے کہ بس میں تو مر گیا، ابھی تو میں کچھ کام کے نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اب میری زندگی جو ہے وہ ایسی ہو گئی کہ میں نے تجربے بھی بہت کیے ہیں، عمر بھی بہت گزاری ہے، بہت سی چیزیں ہو گئی ہیں۔ اب یہ ہے کہ جس طرح وہ مولانا مودودی کو کسی نے کہا نا، جب قادیانی مسئلے پر ان کو پھانسی کی سزا ہوئی تو لوگوں نے بھی کہا، بچوں نے بھی کہا کہ آپ معافی مانگے، تو مولانا نے ایک دفعہ، وہ تو ایسے تھے، وہ تو موت سے ڈرنے والے تو نہیں تھے، انہوں نے کہا یار دنیا بہت دیکھ لی ہے، اب ارادہ ہے کہ آخرت بھی دیکھ لوں، دنیا بہت دیکھ لی ہے، اب ارادہ ہے کہ آخرت بھی دیکھ لوں۔ دیکھیں نا، اس کو بالکل خوش آمدید کہیں اس چیزوں کو۔ تو یہ دل کی روشنی کی علامت بھی ہے ایک حدیث کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان النور اذا دخل القلب انفسح، ایمان کی روشنی جب دل کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور وہاں پہ جگہ کر لیتی ہے، وہاں پہ قرار پا لیتی ہے روشنی، تو انفسح، دل کے اندر وہ کھلا پن ظاہر ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک کشادگی آ جاتی ہے، ہاں ایک کشادگی آ جاتی ہے، اور اس کے اندر گویا کہ اس کے دروازے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں، تالے کھل جاتے ہیں، تالے کھل، جس طرح ایک بند کمرہ تھا نا، اور آپ اس کی کھڑکیاں، دروازے، روشن دان، یہ سارا چیزیں کھول دیں، اس کا مطلب ہے کہ تازہ ہوا اس میں آ گئی، اب وہ پہلی والی گھٹن والی کیفیت نہیں ہے۔ تو نوری ایمان جب دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے، روشنی داخل ہوتی ہے، تو دل جو ہے وہ کھل جاتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ حل من لذالک من عالم یعرف، اس بات کی کوئی نشانی ہے، کوئی سمٹم ہے اس کی، پتہ چلے کہ دوسروں کو نہیں، مجھے خود پتہ چلے کہ میرے دل کے اندر ایمان کی روشنی داخل ہو گئی ہے اور میرا دل کھل گیا ہے، اس کے دروازے کھڑکیاں کھل گئی ہیں، تالے بند، تالے جو ہیں وہ بند، دروازے کھل، تو کہتے ہیں کیوں نہیں؟ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، یہ دھوکے والی جو دنیا کا گھر ہے نا، اس دھوکے والے گھر سے دل بھر جائے، تجافی، تتجافی جنوبہم، آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، یار یہ چیزیں، بس یہ چیزیں پہلے کسی زمانے میں مجھے یہ دھوکہ دے سکتی تھی، لیکن اب مجھے اس کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ التجافی عن دار الغرور، یہ دھوکہ دینے والی چیزیں ہیں، مجھے پتہ ہے یہ ہمیشہ یہ وفا کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، وفا کرنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ والانابۃ الی دار الخلود، اور دل بس اسی طرح متوجہ، یار وہ ہمیشہ رہنے والا گھر، ہمیشہ رہنے والی زندگی۔ پتہ چلا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، یہ تو دھوکہ، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بے وفا چیز ہے۔ وہ زندگی جو ادھر ملنے والی ہے وہ باوفا زندگی ہے، اور وہ معیاری زندگی، یہ تو حیات دنیا ہے، یہ تو حقیر چیز ہے۔ وہیں پہ آزادی بھی ہے، وہیں پہ خوشیاں بھی ہیں، وہیں پہ حقیقت میں انسان کے مطلوبہ معیار جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنائے، وہ چیزیں وہ ادھر نہیں ہے۔ والاستعداد للموت قبل نزولہ، اور موت آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنا، موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنا۔ تیاری
یہ نہیں ہے کہ میرے بعد کتنے دیگ پکاؤ گے اور کتنے لوگوں میں کتنا گوشت تقسیم کرو گے اور میرا جنازہ کہاں پہ ہوگا اور کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، اور یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کر لے، یہ بھی کر لے، میرا جنازہ کون پڑھائے گا. مجھے یاد ہے 2-3 سال پہلے جب میرا دل کا آپریشن ہو رہا تھا نا، تو میں نے وصیت لکھی تھی، تو اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میرا جنازہ کون پڑھائے گا، کون اس میں. اور میں نے کہا یہ وہ اس کو انجمن نہ بنائے کہ وہیں پہ آ کر لوگ تقریریں کرنے لگے. مجھے پتہ ہے کس نے، بس میں نے تو وہ میں نے بچوں کو نہیں دیا، میں نے ایک دوست کو دے دیا. اور میں نے کہا جب کچھ ہو جائے نا تو پہلے اس چیز کو پڑھنا، جب کچھ ہو جائے تو پہلے اس چیز کو پڑھنا. بہرحال تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ موت کے بعد جو کچھ ہے اس کے لیے تیاری. تو یہ ہے اس کا علاج. قل آمنت باللہ، پہلے تو تجدیدی ایمان کر لو، اور یہ اس بات کا اعلان کر دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، ایمان لایا ہوں. ثم استقم، پھر اس بات پر ڈٹ جاؤ. استقامت، لیکن استقامت بڑی چیز ہے. جنید بغدادی کا کوئی قول تھا، پتہ نہیں کب پڑھا تھا، سنا تھا، استادوں سے سنا تھا کہ ربک یطلب منک الاستقامہ ونفسک تطلب منک الکرامہ. نفس کا مطالبہ ہے کوئی کرامت دکھاؤ. بھائی تم اتنے وہ نیکیاں کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، مطالعے کرتے ہو، حرام سے بچتے ہو، اور اس طرح دروس اور قرآن کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ تمہاری کتنی کرامات ہیں، بتاؤ کوئی ایسی بات ہے کوئی کرامت. لوگ پوچھتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں نفس کا مطالبہ ہے، نفس اس بات پہ خوش ہو جاتا ہے. کرامت کا مطلب ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، آپ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد ہماری بھی، مجھے بتاؤں تو میں شمار نہیں کر سکتا کہ کتنے خاص موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے کیسی بغیر اسباب کے میرے مدد کی ہے. لیکن وہ میرے لیے ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دوں. دیکھو میں یہ کرا، اس کا کیا مطلب؟ تمہارے پاس ہے، بس تمہیں یہ چیز مل گئی ہے. ایک انعام ہے، ایک انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا، وہ میرے لیے ہے نا. آپ کو کوئی وہ انعامی سرٹیفکیٹ دے دے تو وہ آپ لوگوں میں تقسیم کریں گے، بس وہ آپ کے لیے ہے. اچھا، لیکن یہ بیان کرنے والی چیزیں نہیں ہے. جنہوں نے بیان کیا ہے ضرورت کے بغیر، انہوں نے اچھا نہیں کیا. ضرورت کے بغیر نہیں اس کا بیان ہونا چاہیے. کوئی پوچھ لے، کوئی آپ لازماً. اور جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو چھپائیں، وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، بیان کرنے کی کوشش نہیں کرتے. لیکن ربک یطلب منک الاستقامہ، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ تم سے یہ بات ہے کہ تم ڈٹ جاؤ. یہ بڑی کرامت ہے. مولانا مودودی سے بھی ایک دفعہ کسی نے پوچھا مجلس میں کہ آپ کوئی کرامت اپنا، تو مولانا نے کہا اس زمانے کے اندر اسلام پہ ڈٹ جانا بڑی کرامت ہے. کوئی اسلام کے اوپر ڈٹ جائے نا تو وہ بڑی کرامت ہے. پھر لوگوں نے نہیں کہا وہ دوسری کرامت. بہرحال مولانا نے کچھ بتایا بھی، لیکن ایک بتایا دوسرے کو نہیں بتایا. ثم استقم، استقامت کے بارے میں بہت بڑی آیات ہیں قرآن مجید. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، سورہ حامیم السجدہ، جس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں. اسی صورت میں استقامت کی باتیں کئی دفعہ آئی ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اعلان کر دے کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس بات پر ڈٹ جائے، جم جائے اس بات پر. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. تو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس فرشتے آتے ہیں. یہ ان فرشتے اس طرح نہیں آتے جس طرح آپ کو میسج آتا ہے کہ فلان نے بات کی. وہ دل میں بات ڈالتے ہیں، آپ کے دل میں بات آتی ہے. جب نیکی کی طرف آپ کو توجہ ہوتی ہے، جب آپ کو کوئی اطمینان ملتا ہے، تسلی ملتی ہے، تو سمجھے کہ یہ فرشتے آ گئے ہیں آپ کے پاس. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، یہ سورہ حامیم السجدہ میں. اسی طرح فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین. فاستقیموا الیہ، اللہ کی طرف متوجہ بھی ہو جاؤ اور پھر اسی بات پر قائم بھی رہو. واستغفروہ، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی طلب کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ استقامت جو آخری حد تک اس کا حق ہے نا، وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتا.
اسی لیے تو فرمایا فاستقیموا الیہ واستغفروہ، استقامت بھی اختیار کرو اور اس کے اندر جو خامی اور جو کمی اور جو نقصان رہ جائے اس کا بھی دھیان رکھو، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی مانگو، یا اللہ جس طرح استقامت مطالبہ تھا مجھ سے وہ تو میں نہ کر سکا، تو مجھے معاف فرمائی۔ یہ نہ ہو کہ آپ کسی بات پر کوئی وہ ہو جائے اور پھر آپ سمجھے کہ بس میرا مسلح تو ابھی کی تبھی ہوا میں اڑنے والا ہے، ہاں، اور فرشتے آ کر میرا استقبال کریں گے اور دروازے بنیں گے، اور پھر کرامات کی بھرمار ہوگی اور لوگ آ کر میرے ہاتھ کو چھومیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور میری کرامتوں کے غلغلے ہوں گے، اور میری کرامتوں کی کیا ہوگی، ایک دھوم مچے گی دنیا کے اندر، دھوم مچے گی، جہاں بھی بات ہوگی تو میری کرامتوں کی بات، جی کیا بات تم کرتے، استغفار۔ پھر فرمایا دوسری آیت میں بھی ہے کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، سورۃ ہود میں فرمایا فاستقم کما امرت، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی طرح ڈٹ جاؤ، ومن تاب معک، اور جن لوگوں نے توبہ کر کے آپ کی معیت اختیار کی ہے ان کو بھی یہ حکم ہے، ولا تطغوا، طغیان میں حد سے آگے نہ بڑھو، ادھر ادھر مت ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ یہ باتیں تو تھی، تب تو کام کیا، ان باتوں کو توجہ سے لوگوں نے سنا، تب تو کچھ کام کر گئے۔ یہ آیتیں تھی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا کہ شبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے بال بے موقع سفید ہو گئے۔ اس زمانے میں ایسے نہیں ہو سکتے کہ 40-50 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں، 55 سال کی عمر میں آدمی کے بال جو ہیں وہ سفید ہو جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ کچھ بال ایسے آ گئے تھے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ شبتا، آپ کے تو بال سفید ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا، سورہ ہود اور اس طرح کی دوسری صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں یہی ہے نا کہ فاستقم کما امرت، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی طرح۔ اب دیکھیں نا، یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ جیسا حکم ہے اسی طرح۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی، اور صحابہ نے پھر باقاعدہ لکھا ہے، ان کی باتیں حدیث میں اور تفسیروں میں موجود ہے کہ اس آیت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا گیا، ٹھیک ہے، کہ پتہ نہیں کیا ہو گئی، کما امرت، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع القرآن آیۃ اشد ولا اشق علیہ من هذه الآیہ فاستقم کما امرت، اس آیت سے زیادہ سخت آیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ بھاری ہو، کوئی آیت قرآن مجید میں نہیں گزری، کوئی قرآن مجید میں آیت نہیں گزری۔ جو آیت، جو باتیں تھی سارے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان تھی، ان پر وہ ایسی نہیں بھاری۔ یہ آیت بہت بھاری تھی کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اور پرانے زمانے کی کتابوں کے بارے میں سورہ الجن میں قرآن نے کیا فرمایا، وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، لوگ اگر سیدھے رستے پر قائم رہیں، اسلام پر ڈٹ جائیں اور ڈٹ جاتے، پرانے زمانے کے لوگ اگر اسلام پر ڈٹ جاتے تو لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، ہم ان کو پانی پلاتے، غدقاً، ایسا پانی جو ان کو سیراب کرتا۔ غدقاً کا مطلب تو ہے کہ بڑی بڑی موٹی موٹی بوندوں والی بارش، موٹی موٹی بوند، ایسی بارش ہو نا کہ بڑی بڑی موٹی موٹی بوندوں والی بارش، ایک کچھ ہلکی سی پھوار سی ہوتی ہے، تو وہ بھی بارش ہے، لیکن جو بڑی موٹی موسلا دھار بارش جس کو کہتے ہیں کہ بالکل خوب برسے اور بڑی بڑی موٹی موٹی وہ ہوں، اس کی بوندیں ہوں، اس کے قطرے ہوں، تو آدمی کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے کہ بہت اچھا پانی آ گیا، بہت اچھی بارش ہو گئی، سیر ہو کر زمین سیر ہو گئی۔ تو لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً، مطلب یہ کہ ہم تمہارے لیے آسمان سے رزق کا بھرپور انتظام کرتے جس سے آپ خوش بھی ہو جاتے اور آپ کو رزق کی فراوانی بھی ہو،
یعنی استقامت کے نتیجے میں صرف یہ نہیں کہ آخرت میں اور فرشتوں کی معیت نصیب ہوتی ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے آپ کی دنیا بھی کیا ہو جاتی ہے، آسودہ ہو جاتی ہے، آپ کو آسودگی بھی ملتی ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ استقامت ہے کیا چیز، استقامت کا مطلب کیا ہے؟ تو سادہ سی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے لیکن پھر اس بات کو چھوڑ گئے۔ ایمان لے آئے تھے لیکن جب انہوں نے مشکلات دیکھی تو پھر پھینک دی بات۔ فَمَن مَّاتَ عَلَيْهَا فَهُوَ مِمَّنِ اسْتَقَامَ، جو آدمی اسلام پر مر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پہ ڈٹ گیا تھا۔ گویا کہ مر گیا کا مطلب یہ ہے کہ مرتے دم تک اسلام کے ساتھ چمٹے رہو، تو یہ ہے استقامت۔ جو لوگ مرتے دم تک اسلام کے ساتھ چمٹے نہیں رہتے وہ گویا کہ ان کا ربنا اللہ اور آمنا باللہ وہ ان کے لیے کوئی مفید نہیں ہے، جب تک وہ اس پہ ان کو موت نہ آئے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ بات۔ اور اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے، فَمَن مَّاتَ عَلَيْهَا، یعنی ایک آدمی کے سامنے یا تو دو چیزیں رکھی جاتی ہیں کہ یا موت ہے، موت کے لیے تیار ہو جاؤ، یا اسلام کو چھوڑ دو یا موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ایسے موقع پر جو لوگ اسلام کو چھوڑنے کی بجائے وہ موت کو کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، موت کو قبول کہتے ہیں موت ٹھیک ہے، موت مجھے قبول ہے لیکن اسلام کو چھوڑنا۔ فَمَن مَّاتَ عَلَيْهَا، اسی پر مر گیا۔ دیکھیں نا، جب اس طرح کے حالات نہ ہو تو پھر آدمی کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے عام حالات میں، لیکن جب خاص حالات ایسے آ جائے کہ یا اسلام لوگ ہیں اور یا زندگی، دونوں نہیں ہو سکتے، یا اسلام اور یا وہ مولانا مودودی کا کوئی شعر ہے نا، انجام، مولانا مودودی کا شعر ہے، جب وہ کسی زمانے میں شعر کہا کرتے تھے تو انجامی کوہکن سے ڈرانا مجھے ابس، تم مجھے ڈراتے ہو کہ جو فرہاد کا انجام ہوا جس نے پہاڑ کو کھودا تھا شیرین کے لیے، تو تم کہتے ہو تم پہاڑ کھودو گے بھی اور تمہیں مارا بھی جائے گا، تو تم مجھے ڈرانا فضول ہے، مجھے مت ڈراؤ، میں پہاڑ کو بھی کھودوں گا اور موت کو بھی گلے لگاؤں گا۔ انجام پہاڑ کھودنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مشقت برداشت کر لیں، اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، میرا جو مقصد ہے وہ اس سے فرہاد والے مقصد سے بہت بلند ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انجام کوہکن سے ڈرانا مجھے ابس، جینے پہ جان دینے والوں میں شامل نہیں ہوں میں، جینے پہ جان دینے کا قائل نہیں ہوں میں، جینے پہ جان دینے کا قائل نہیں ہوں میں۔ تو یہ باتیں ہیں کہ فَمَن مَّاتَ عَلَيْهَا فَقَدْ اسْتَقَامَ فَهُوَ مِمَّنِ اسْتَقَامَ، موت قبول کر لو لیکن اسلام کو نہ چھوڑو، یہ ہے استقامت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کا ایک ترجمہ کیا ہے، وہ کہتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ لم یلتفتوا الی الہ غیرہ، جب وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو پھر کسی نے کہا یار اسلام کے بجائے وہ سوشلزم بھی کسی لحاظ سے اچھا ازم ہے، کہتے اچھا ہوگا مجھے اس سے کیا ہے، اچھا ہوگا مجھے اس سے کیا ہے، میں نے تو ایک چیز اپنا لی ہے، میں اس کے بعد مزید سوچنے کے لیے مجھے تیار نہیں ہوں کہ اس کو چھوڑوں، کوئی اس سے کوئی بہتر سے کوئی بہتر چیز مل جائے، مجھے اس سے بہتر وہ نہیں ہے، میں اسی کو بہتر سمجھتا ہوں، میرے لیے بس یہی بہتر ہے۔ آپ مجھے خدا کے بجائے کوئی بہتر نظام دینے کا دعویٰ کریں تو میں اس کو نہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اس پہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، بس میں نے جو بہتر چیز تھی وہ میں نے اپنا لی ہے۔ لم یلتفتوا الی الہ غیرہ، کسی ازم، کسی نظام، کسی دوسرے سسٹم کی طرف اس لحاظ سے دیکھنا کہ شاید وہ اس میں بھی اسلام کے حوالے سے اسلام کے بجائے اچھی چیزیں ہوں گی، نہیں، اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ اور اس سے بہتر جو ہے نا تشریح اس کی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ کہتے ہیں استقامت کا مطلب یہ ہے کہ استقاموا للہ بطاعتہ،
وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہتے ہیں. وَلَمْ يَرُوغُوا رَوْغَانَ الثَّعَالِبِ، اور لومڑیوں اور گیدڑوں کی طرح پیچھے پیچھے نہیں دیکھتے. لومڑی یا گیدڑ جو ہے اس کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ گھروں میں یا کھیتوں میں داخل ہوتے ہیں تو لوگ کتے ان کے پیچھے لگاتے ہیں بھگانے کے لیے. تو گیدڑ آگے بھاگتا ہے، بھاگتے بھاگتے جب وہ تھوڑا سا تھک جاتا ہے نا تو وہ پیچھے دیکھتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے آ بھی رہا ہے کہ نہیں. تو اگر وہ پیچھے آ رہا ہو تو پھر گیئر تبدیل کر دیتا ہے، تو ایک نیا گیئر لگا دیتا ہے اور بھی تیز بھاگتا ہے. اور اگر پیچھے کوئی نہ بھاگتا ہو تو کہتا ہے مجھے کیا ہے، پھر وہ سستا لیتا ہے. تو مومن بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے ساتھی کتنے ہوں گے، کتنے لوگ میرا ساتھ دینے والے ہیں، پیچھے پیچھے دیکھتا ہے کوئی ساتھ دیتا ہے کہ نہیں دیتا. تو اگر کوئی ساتھ دیتا ہو تو پھر یہ بھی بہادر بن جاتا ہے، اور کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو تو کہتا ہے یار اکیلے میں کیا کروں گا. تو ہمیشہ تو ایسا ہی ہوتا ہے. ان ابراہیم کان امہ، ایک ابراہیم خود اپنے طور پر، ابراہیم علیہ السلام پوری امت تھے. پوری امت مطلب یہ کہ وہ پوری امت جو کام کر سکتی تھی وہ کام اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، فرعون کے دربار میں ایک رجل مومن تھا، ایک تھا مومن تھا، اس نے وہ کام کیا کہ فرعون کے اوثان خطا کر دیے، اس کے دربار میں اس کے اوثان خطا کر دیے. تو لم یروغوا روغان الثعالب، وہ لومڑیوں اور گیدڑوں کی طرح پیچھے پیچھے، روغان، راغ یروغ، روغان، پیچھے پیچھے دیکھنا کہ کوئی ساتھ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، اور کوئی پذیرائی بھی ہے کہ نہیں ہے، تو جی نہیں دیکھتے. اور آخری بات اس سلسلے میں مسند احمد ابن حنبل کی ایک حدیث ہے، اگرچہ لوگوں نے اس کی سند پر تھوڑا سا کلام بھی کیا ہے، لیکن بہرحال اس کے معنی بڑے زبردست ہیں. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، ایک آدمی کا ایمان اس وقت تک صاحب استقامت نہیں بنتا، ایمان میں آدمی صاحب استقامت نہیں بنتا جب تو اس کے دل کے اندر استقامت نہ ہو. ظاہر ہے کہ استقامت تو ہے پہلے دل کی بات ہے نا. آپ کا دل کسی چیز پر مطمئن ہو اور آپ کا دل چاہے کہ بس یہی بات ہے، دل کے اندر بات جو ہے وہ جگہ کر چکی ہو. لیکن یہ دوسری بات ہے وہ بڑی عجیب ہے، وہ ہے کہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، آدمی کا دل بھی ایمان پر اس وقت تک ڈٹ نہیں جاتا جب تک اس کی زبان ڈٹ نہ جائے. مطلب یہ ہے کہ دل اور زبان کا آپس میں وہ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دل کوئی اور ہو بات کر رہا ہو اور زبان کوئی اور بات کر رہی ہو. اسی وجہ سے تو جو قرآن نے فرمایا کس صورت میں ہے، سورہ احزاب میں، کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. قولوا قولا سدیدا، درست بات کہہ دو تو یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال بھی اللہ تعالیٰ درست فرمائے گا. ہمارے ہاں یہ بات نہیں ہے، اس بات کو لوگوں نے گویا کہ رجسٹر نہیں کی ہے دلوں کے اندر، کہ الفاظ اور آپ کا رویہ، آپ کی باتیں ٹھیک ہوں تو آپ کے عمل بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور جہاں پہ بات ٹھیک ہو تو دل بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور دل ٹھیک ہو تو ایمان بھی درست ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہماری زبان تو ٹھیک ہے ایسی ہے لیکن ہمارا دل ٹھیک ہے. ویسے میری زبان ایسی ہے لیکن دل میرا ٹھیک ہے. تو یہ کب دونوں آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے کے وہ ساتھی بنیں گے اور وہ ایک دوسرے کے رازدان بن جائیں گے؟ زبان ایک طرف جا رہی ہے اور دل دوسری طرف جا رہا ہے، تو یہ کیا تضاد ہے؟ تو ان چیزوں کی طرف دھیان دینی چاہیے. جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.